ایک اور امر ہے جو قرآن شریف کی تعلیم سے ہمیں معلوم ہوا ہے اور ہم تکمیل بحث کے لیے اس کا ذکر بھی اس جگہ مناسب سمجھتے ہیں، اور ہمیں خیال گزرتا ہے کہ شاید رگ وید کی شرطیوں کا بھی یہی منشا ہو، اور پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ منشا سطحی نظروں سے چھپ گیا، اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی ممکن ہے کہ ابتدا زمانہ میں ایسی شرطیاں وید میں بہت ہوں جن کا مضمون یہ ہو کہ آگ اور پانی اور ہوا اور سورج اور چاند وغیرہ کی پرستش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر بعد میں جب کہ آریہ ورت میں ایسے فرقے بہت پیدا ہو گئے جو وید کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر عناصر پرست اور آفتاب پرست وغیرہ بن گئے، تو رفتہ رفتہ انہوں نے وہ شرطیاں وید میں سے نکال دیں، کیونکہ طبعاً انسان میں یہ عادت ہے کہ جب وہ اپنی عقل اور فہم کی حد تک دو مخالف مضمون کو ایک کتاب میں دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان دونوں کو مطابق کرے، اور جب مطابق نہیں کر سکتا تو پھر اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کسی طرح اس حصے کو نکال دے کہ جو اس کے مسلم حصے کے مخالف ہے، جیسا کہ عیسائی صاحبان بھی دن رات یہی کوشش کر رہے ہیں، اور انجیل کے وہ حصے جن میں صریح گواہی دی گئی ہے کہ یسوع ابن مریم انسان تھا، وہ ان پر بہت ناگوار گزر رہے ہیں۔ اگر ان کے مشورے سے انجیلیں لکھی جاتیں تو بہت سے مقامات انجیل کے نکال دینے کے لائق تھے، اور حتی المقدور اب بھی یہ کارروائی مختلف ترجموں کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس تقریر کے لحاظ سے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں، جس کو ہم نے نہ اپنی طرف سے بلکہ قرآن شریف کی طرف سے استنباطاً لکھا ہے، ممکن معلوم ہوتا ہے کہ وید بھی کسی زمانے میں خدا کی وحی ہو اور خدا کی طرف سے یہ کتاب ہو، اور پھر ایک مدت کے بعد اس کے اصلی معنوں کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی، اور اس وجہ سے آریہ ورت میں آریہ قوم میں یہ فرقے پیدا ہو گئے کہ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے اور کوئی آگ کا پجاری اور کوئی گنگا سے مرادیں مانگتا ہے۔ اور جب ان فرقوں نے دیکھا کہ وید کی صدہا دوسری شرطیاں مخلوق پرستی کے مخالف ہیں، تب انہوں نے رفتہ رفتہ ان تمام شرطیوں کو وید میں سے باہر نکال دیا اور صرف وہی شرطیاں وید میں رہنے دیں جو مشرکانہ تعلیم کے رنگ میں تھیں۔ اگر یہ امر ثابت ہو جائے کہ در حقیقت ایسی صدہا شرطیاں وید میں سے نکال دی گئی ہیں، تو کم سے کم ایک خدا ترس کو تقوی کے لحاظ سے وید کے بارے میں جلدی سے تکذیب کرنا منع ہوگا، اور وید کی تکذیب کے لیے صرف اسی قدر کافی نہیں ہوگا کہ اس میں آگ وغیرہ کی پرستش و استت و ماہمہ موجود ہے، کیونکہ قرآن شریف کی بعض آیات، جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے، وید کے اس طرز کو توحید میں داخل کرتی ہیں، اور گو عناصر پرستی کے متعلق بعض شرطیاں وید میں اس قسم کی ہیں کہ ان کی تعویل کرنا بہت مشکل ہے، مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس طور پر جو قرآن شریف میں اشارات مذکور ہیں، بعض شرطیوں کی تعویل بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہم اس قاعدے کو ذیل میں لکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ گو وید اپنی موجودہ حالت میں ایک دھوکہ دینے والی کتاب ہے جو شرک کی تعلیم جا بجا اس میں دکھائی دیتی ہے، اور کروڑہا لوگوں پر اس کا یہ بد اثر پایا جاتا ہے کہ وہ آتش پرستی وغیرہ مشرکانہ طریقوں میں سرگرم ہیں، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ستارہ پرستی اور آتش پرستی پارسیوں میں موجود ہے وہ بھی وید سے ہی انہیں پہنچی ہے، اور تعجب نہیں کہ رومیوں اور یونانیوں میں بھی یہ مشرکانہ تعلیمیں وید کے ذریعے سے ہی رواج پائی ہوں، کیونکہ آریہ قوم کا خیال ہے کہ وید قدیم ہے، لہذا ہر ایک جھوٹی اور مشرکانہ تعلیم کا سرچشمہ ایسی کتاب کو ہی ماننا پڑے گا جو سب سے پرانی کہلاتی ہے۔ بس وہ نمونہ جو وید کی تعلیم نے دکھلایا ہے وہ ان کروڑہا لوگوں کے عقیدوں سے ظاہر ہے جو وید کی پابندی کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور موجودہ حالت میں وید میں کوئی نور توحید نظر نہیں آتا۔ ہر ایک صفحے پر مشرکانہ تعلیم کے الفاظ نظر آتے ہیں، اور بے اختیار دل میں گزرتا ہے کہ یہ 4 کا عدد ہی شرک سے کچھ مناسبت رکھتا ہے۔ انجیلیں 4 تھیں، انہوں نے ایک مصنوعی خدا پیش کیا، اور پھر وید بھی 4 ہیں، انہوں نے آگ وغیرہ کی پرستش سکھلائی، لیکن تاہم ممکن اور قرین قیاس ہے کہ یہ کتاب تحریف کی گئی ہو اور کسی زمانے میں صحیح ہو،
और खुदा ताला की तरफ से हो, और फिर नादानों के तसर्रुफ और तहरीफ से बिगड़ गई हो, और वो शुर्तियाँ इसमें से निकाल दी गई हों जिनमें ये जिक्र था कि तुम सूरज और चाँद और हवा और आग और पानी और आकाश और खाक वगैरह की परस्तिश मत करो। अगरचे इस कदर तगय्युर और इनकलाब से ये किताब ख़तरनाक और मुज़िर हो गई, ताहम किसी ज़माने में बेकार न थी, और जिस शख्स को हिंदुओं की तारीख़ से वाकफियत है वो खूब जानता है कि वेद पर बड़े बड़े तगय्युरात आए हैं, और एक ज़माने में वेदों को मुखालिफों ने आग में जला दिया था, और मुद्दत तक वो ऐसे लोगों के कब्ज़े में रहे जो अनासिर परस्ती और मूर्ति पूजा के दिलदादा थे, और बजुज़ इस किस्म के ब्राह्मणों के दूसरों पर उनका पढ़ना हराम किया गया था। बस इस वजह से वेद के पुस्तक आम तौर पर मिल नहीं सकते थे, बल्कि सिर्फ बड़े बड़े ब्राह्मणों के कुतुब खानों में ही पाए जाते थे जो बुत परस्त और अनासिर परस्त हो चुके थे। इस सूरत में खुद अक्ल कबूल करती है कि उन दिनों में इन ब्राह्मणों ने बहुत कुछ मुशरिकाना हाशिए वेद पर चढ़ाए होंगे, और इस बात के अक्सर मुहक्किक आर्यावर्त के कायल हैं कि बाज़ ज़मानों में वेद बढ़ाए गए और बाज़ में घटाए गए और बाज़ वक्त जलाए गए, और जब आर्या कौम ने अंदरूनी लड़ाइयों से फरागत पाई तो बैरूनी हुकूमतों के पंजे में फंस गए। इस्लामी हुकूमत भी 700 बरस तक इस मुल्क में रही। इस लंबे ज़माने में भी जो कुछ मुसलमानों ने आर्या कौम का अकीदा देखा वो बुत परस्ती और आतिश परस्ती वगैरह था। इसी ज़माने में शेख सादी भी एक मरतबा इस मुल्क में आए थे और बुत परस्ती का बड़ा ज़ोर था। चुनाचे वो अपनी किताब बूस्तान में फरमाते हैं, बुतकरा यके बो सादादम बदस्त के लानत बरोबाद व बर बुत परस्त। गाय के लिए जिस कदर आर्या साहिबों को जोश है वो भी दरअसल मखलूक परस्ती की एक जड़ है, वरना एक हैवान के लिए इस कदर जोश क्या माने रखता है। करीबन 1300 बरस होते हैं कि मुसलमानों ने इस मुल्क का एक हिस्सा फतह कर लिया था। उस वक्त भी इस मुल्क में आम तौर पर बुत परस्ती और आतिश परस्ती वगैरह फैली हुई थी। बस जहाँ तक तारीख का कदम रोशनी में है, हरगिज़ साबित नहीं होता कि आर्यावर्त पर कोई ऐसा ज़माना भी आया था कि वो खुदा परस्त थे। मुसलमानों पर यह एतराज़ आर्यों का कि उनके बादशाहों ने हमारे बुज़ुर्गों को जबरन बुत परस्ती से छुड़ाकर मुसलमान बनाया था, यह भी साफ बतला रहा है कि अब तक आर्या साहिबों को बुत परस्ती से बहुत प्यार है। अमली तौर पर तौहीद से कुछ ताल्लुक़ साबित नहीं होता। इस पर यह काफ़ी दलील है कि वो बुत परस्तों के मुसलमान होने से बहुत नाराज़ हैं। एक बुत परस्त हकीकत राय का किस्सा भी इसी गरज से घड़ा गया है, जिसको बकौल उनके किसी मुसलमान बादशाह ने मूर्ति पूजा से जबरन छुड़ाकर मुसलमान करना चाहा था, मगर वो लड़का बुत परस्ती पर आशिक था, इसी में उसने जान दे दी। गरज इस्लामी तारीख भी करीबन 1000 बरस से इस बात की गवाह है कि ये मुल्क आर्यावर्त बुत परस्ती और मूर्ति पूजा का एक भारी मरकज़ है। उस ज़माने का कौन सबूत दे सकता है कि जब इन करोड़हा लोगों की तरह जो बुत परस्त और अनासिर परस्त नज़र आते हैं, वेद मुक़द्दस की तालीम से इस मुल्क में करोड़हा खुदा परस्त मवाहिद भी मौजूद थे। जगन्नाथ जी का कदीम बुतखाना और ऐसा ही और बाज़ पुराने बुतखाने जिनकी इमारत हज़ारहा बरस की मालूम होती है, साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं कि ये बुत परस्ती और मूर्ति पूजा का मज़हब कुछ नया नहीं बल्कि कदीम है। ऐसा ही भागवत वगैरह किताबें जो हज़ारहा बरस की तालीफ मालूम होती हैं, जिनको सनातन धर्म वाले सीधे साधे हिंदू बड़े प्यार से पढ़ा करते हैं, इस कदामत शिर्क के गवाह हैं। इसके साथ पुराने कतबे भी इस मुल्क में ऐसे पाए गए हैं कि वो एक पुराने ज़माने की हालत की एक आईने की तरह शक्ल दिखला रहे हैं और बुलंद आवाज़ से गवाही दे रहे हैं कि उस वक्त भी इस मुल्क में बुत परस्ती थी। और जहाँ तक तारीख़ का सिलसिला सफाई से चल सकता है, यही जुल्मत, शिर्क और अनासिर परस्ती और मूर्ति पूजा की रसूम हर एक ज़माने में पाई जाती हैं और ऐसी गले का हार हो रही हैं कि जब तक एक हिंदू इस्लाम इख्तियार न करे, ये शिर्क का दाग उससे बकुल्ली दूर ही नहीं हो सकता। वो आर्या समाजी बने या कुछ और हो जाए,
زمانہ دراز سے جس کا ابتدا معلوم کرنا مشکل ہے، مورتی پوجا اور عناصر پرستی کا مذہب آریہ قوم میں چلا آتا ہے، اور دوسری قوموں کے مورخوں کو کبھی یہ نصیب نہیں ہوا کہ وہ گواہی دیں کہ آریہ ورت میں بھی کسی وقت توحید تھی۔ اور اس زمانہ دراز میں اگر ہم یہ کہیں کہ کروڑہا پنڈت آریہ ورت میں عناصر پرستی کے حامی گزرے ہیں تو یہ کچھ مبالغہ نہ ہوگا۔ بس ایسے پنڈتوں کے وجود سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ تمام ملک ایک سمندر کی طرح بت پرستی اور عناصر پرستی اور مورتی پوجا سے بھرا رہا ہے، اور اس ملک کو توحید نصیب نہ ہوئی جب تک اسلام اس ملک میں نہ آیا، مگر جن بادشاہوں نے توحید کو اس ملک میں پھیلایا اور بت پرستی کی جڑ کھوئی، وہی آریہ صاحبوں کی نظر میں برے بنے۔ اب تک ہندو صاحبان محمود غزنوی کو بھی گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے کیوں ان کے قدیم بت خانے توڑے۔ غرض بت پرستی اور عناصر پرستی کا مذہب اس ملک میں اس قدر قدیم ہے کہ محققانہ طور پر اس کا کوئی ابتدا ٹھہرانا مشکل ہے، بجز اس کے کہ اس مذہب کو وید کے ساتھ ساتھ تسلیم کیا جائے۔ مگر پھر بھی جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے، مجھے بعض قرآنی آیتوں پر نظر ڈال کر خیال آتا ہے کہ شاید اصل تعلیم وید کی عناصر پرستی سے پاک ہو اور عناصر کی ماہمہ اور استد سے کچھ اور مطلب ہو، مگر جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، یہ میرا خیال اس وقت یقین کے مرتبے تک پہنچے گا جبکہ وید کی 50 یا 60 یا 70 شرطیوں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ان تمام عناصر اور اجرام فلکی کی پوجا سے، جن کی ماہمہ اور استد رگ وید میں موجود ہے، صاف اور صریح لفظوں کے ساتھ منع کرتا ہے۔ وید کی شرطیوں کی وہ تعویل جس کے لکھنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ وید کی شرطیوں کی وہ تعویل جس کا میں اوپر ذکر کر آیا ہوں، قرآن شریف کی چند آیتوں پر غور کرنے سے میرے دل میں گزرتی ہے۔ پہلی آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہر ایک حمد اور ثنا اس خدا کے لیے مسلم ہے جس کی تربیت ہر ایک عالم میں، یعنی ہر ایک رنگ میں، ہر ایک پیرائے میں اور ہر ایک فائدہ بخش صنعت الہی کے ذریعے سے مشہود اور محسوس ہو رہی ہے، یعنی جن جن متفرق وسیلوں پر اس دنیا کے لوگوں کی بقا اور عافیت اور تکمیل موقوف ہے، دراصل ان کے پردے میں ایک ہی پوشیدہ طاقت کام کر رہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ چنانچہ اس دنیا کے کاروبار کی تکمیل کے لیے ایک قسم کی تربیت سورج کر رہا ہے جو ایک حد تک انسان کے بدن کو گرمی پہنچا کر دوران خون کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، جس سے انسان مرنے سے بچتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے نور کی مدد کرتا ہے۔ بس حقیقی سورج جو حقیقی گرمی پہنچانے والا اور حقیقی روشنی عطا کرنے والا ہے وہ خدا ہے، کیونکہ اسی کی طاقت کے سہارے سے یہ سورج بھی کام کر رہا ہے، اور اس حقیقی سورج کا صرف یہی کام نہیں کہ وہ دوران خون کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے جس پر جسمانی زندگی موقوف ہے، اس طرح پر کہ اس فعل کا آلہ انسان کے دل کو ٹھہراتا ہے، اور آسمانی روشنی سے آنکھوں کے نور کی مدد کرتا ہے، بلکہ وہ روحانی زندگی کو نوع انسان کے تمام اعضاء تک پہنچانے کے لیے من جملہ انسانوں کے ایک انسان کو اختیار کر لیتا ہے، اور انسانی سلسلے کے مجموعے کے لیے جو ایک جسم کا حکم رکھتا ہے اس کو بطور دل کے قرار دے دیتا ہے، اور اس کو روحانی زندگی کا خون نوع انسان کے تمام اعضاء تک پہنچانے کے لیے ایک آلہ مقرر کر دیتا ہے۔ بس وہ تباً اس خدمت میں لگا رہتا ہے کہ ایک طرف سے لیتا اور پھر تمام مناسب اطراف میں تقسیم کر دیتا ہے، اور جیسا کہ غیر حقیقی اور جسمانی سورج آنکھوں کو کامل روشنی پہنچاتا اور تمام نیک بد چیزیں ان پر کھول دیتا ہے، ایسا ہی یہ حقیقی سورج دل کی آنکھ کو معرفت کے بلند مینار تک پہنچا کر دن چڑھا دیتا ہے، اور جیسا کہ وہ جسمانی سورج حقیقی سورج کے سہارے سے پھلوں کو پکاتا ہے اور ان میں شیرینی اور حلاوت ڈالتا اور عفونتوں کو دور کرتا
اور بہار کے موسم میں تمام درختوں کو ایک سبز چادر پہنا تھا اور خوشگوار پھلوں کی دولت سے ان کے دامن کو پر کرتا، اور پھر خریف میں اس کے برخلاف اثر ظاہر کرتا ہے اور تمام درختوں کے پتے گرا دیتا اور بد شکل بنا دیتا اور پھلوں سے محروم کرتا اور بالکل انہیں ننگے کر دیتا ہے، بجز ان ہمیشہ سدا بہار درختوں کے جن پر وہ ایسا اثر نہیں ڈالتا۔ یہی کام اس حقیقی آفتاب کے ہیں جو سرچشمہ تمام روشنیوں اور فیضوں کا ہے۔ وہ اپنی مختلف تجلیات سے مختلف طور کے اثر دکھاتا ہے۔ ایک قسم کی تجلی سے وہ بہار پیدا کر دیتا ہے اور پھر دوسری قسم کی تجلی سے وہ خزاں لاتا ہے، اور ایک تجلی سے وہ عارفوں کے لیے معرفت کی حلاوتیں پیدا کرتا ہے، اور پھر ایک تجلی سے کفر اور فسق کا عفونت ناک مادہ دنیا سے دور اور دفع کر دیتا ہے۔ بس اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ تمام کام جو یہ جسمانی آفتاب کر رہا ہے، وہ سب کام اس حقیقی آفتاب کے ذل ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ صرف روحانی کام کرتا ہے، بلکہ جس قدر اس جسمانی سورج کے کام ہیں وہ اس کے اپنے کام نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت اسی معبود حقیقی کی پوشیدہ طاقت اس کے اندر وہ تمام کام کر رہی ہے۔ جیسا کہ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن شریف میں ایک ملکہ کا قصہ لکھا ہے جو آفتاب پرست تھی، اور اس کا نام بلقیس تھا۔ وہ اپنے ملک کی بادشاہ تھی، اور ایسا ہوا کہ اس وقت کے نبی نے اس کو دھمکی دے بھیجی کہ تجھے ہمارے پاس حاضر ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا لشکر تیرے پر چڑھائی کرے گا اور پھر تیری خیر نہیں ہوگی۔ بس وہ ڈر گئی اور اس نبی کے پاس حاضر ہونے کے لیے اپنے شہر سے روانہ ہوئی، اور قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو اس کو متنبہ کرنے کے لیے ایک ایسا محل تیار کیا گیا جس پر نہایت مصفہ شیشے کا فرش تھا، اور اس فرش کے نیچے نہر کی طرح ایک وسیع خندق تیار کی گئی تھی جس میں پانی بہتا تھا اور پانی میں مچھلیاں چلتی تھیں۔ جب وہ ملکہ اس جگہ پہنچی تو اس کو حکم دیا گیا کہ محل کے اندر آ جا۔ تب اس نے نزدیک جا کر دیکھا کہ پانی زور سے بہہ رہا ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں۔ اس نظارے سے اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی میں تر ہو جائے۔ تب اس نبی نے اس ملکہ کو جس کا نام بلقیس تھا آواز دی کہ اے بلقیس، تو کس غلطی میں گرفتار ہو گئی؟ یہ تو پانی نہیں ہے جس سے ڈر کر تو نے پاجامہ اوپر اٹھا لیا، یہ تو شیشے کا فرش ہے اور پانی اس کے نیچے ہے۔ اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے، قال انہ سرہم ممرد من قواریر، النمل 45، یعنی اس نبی نے کہا اے بلقیس، تو کیوں دھوکہ کھاتی ہے؟ یہ تو شیش محل کے شیشے ہیں جو اوپر کی سطح پر بطور فرش کے لگائے گئے ہیں، اور پانی جو زور سے بہہ رہا ہے وہ تو ان شیشوں کے نیچے ہے، نہ کہ یہ خود پانی ہے۔ تب وہ سمجھ گئی کہ میری مذہبی غلطی پر مجھے ہوشیار کیا گیا ہے، اور میں نے فی الحقیقت جہالت کی راہ اختیار کر رکھی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔ تب وہ خدائے واحد لا شریک پر ایمان لائی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس نے یقین کر لیا کہ وہ طاقت عظمیٰ جس کی پرستش کرنی چاہیے وہ تو اور ہے، اور میں دھوکے میں رہی اور ستی چیز کو معبود ٹھہرایا۔ اور اس نبی کی تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ دنیا ایک شیش محل ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور عناصر وغیرہ جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ دراصل ان کے کام نہیں، یہ تو بطور شیشوں کے ہیں، بلکہ ان کے نیچے ایک طاقت مخفی ہے جو خدا ہے۔ یہ سب اس کے کام ہیں۔ اس نظارے کو دیکھ کر بلقیس نے سچے دل سے سورج کی پوجا سے توبہ کی اور سمجھ لیا کہ وہ طاقت ہی اور ہے کہ سورج وغیرہ سے کام کراتی ہے، اور یہ تو صرف شیشے ہیں۔ یہ تو ہم نے سورج کا حال بیان کیا، ایسا ہی چاند کا حال ہے۔ جن صفات کو چاند کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل خدا تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وہ راتیں جو خوفناک تاریکی پیدا کرتی ہیں، چاند ان کو روشن کرنے والا ہے۔ جب وہ چمکتا ہے تو فی الفور اندھیری رات کی تاریکی اٹھ جاتی ہے۔ کبھی وہ پہلے وقت سے ہی چمکنا شروع کرتا ہے اور کبھی کچھ تاریکی کے بعد نکلتا ہے۔ یہ عجیب نظارہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چاند چڑھا اور ایک طرف تاریکی کا نام و نشان نہ رہا۔
اسی طرح خدا بھی جب نہایت گندے اور تاریک آدمیوں پر جو اس کی طرف جھکتے ہیں چمکتا ہے تو ان کو اسی طرح روشن کر دیتا ہے جیسا کہ چاند رات کو روشن کرتا ہے، اور کوئی انسان اپنی عمر کے پہلے زمانے میں ہی اس چاند کی روشنی سے حصہ لیتا ہے، اور کوئی نصف عمر میں اور کوئی آخری حصے میں، اور بعض بدبخت سلخ کی راتوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی تمام عمر ان پر اندھیرا ہی چھائے رہتا ہے۔ اس حقیقی چاند سے حصہ لینا ان کو نصیب نہیں ہوتا، غرض کہ یہ سلسلہ چاند کی روشنی کا اس حقیقی چاند کی روشنی سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ ایسا ہی چاند پھلوں کو موٹا کرتا اور ان میں تراوٹ ڈالتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو عبادت کر کے اپنے درخت وجود میں پھل تیار کرتے ہیں، چاند کی طرح خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اس پھل کو موٹا اور تازہ بتازہ کر دیتی ہے۔ اور یہی معنی رحیم کے لفظ میں مخفی ہیں جو سورہ فاتحہ میں خدا کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جسمانی طور پر 4 قسم کی ربوبیت ایسی ہو رہی ہے جس سے نظام عالم وابستہ ہے۔ ایک آسمانی ربوبیت یعنی آکاش سے ہے جو جسمانی تربیت کا سرچشمہ ہے، جس سے پانی برستا ہے۔ اگر وہ پانی کچھ مدت نہ برسے تو جیسا کہ علم طبی میں ثابت کیا گیا ہے، کنوؤں کے پانی بھی خشک ہو جائیں۔ یہ آسمانی ربوبیت یعنی آکاش کا پانی بھی دنیا کو زندہ کرتا ہے اور نابود کو بود کی حالت میں لاتا ہے۔ اس طور پر آسمان ایک پہلا رب النوع ہے جس سے پانی برستا ہے۔ حاشیہ: قرآن شریف کی اصطلاح کی روح سے جو فضا یعنی پول اوپر کی طرف ہے جس میں بادل جمع ہو کر میںہ برستا ہے، اس کا نام بھی آسمان ہے، جس کو ہندی میں آکاش کہتے ہیں۔ حاشیہ ختم۔ جس کو وید میں اندر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، سورہ طارق آیت 12۔ اس جگہ آسمان سے مراد وہ کرۂ زمہریر ہے جس سے پانی برستا ہے، اور اس آیت میں اس کرۂ زمہریر کی قسم کھائی گئی ہے جو میںہ برساتا ہے، اور رجا کے معنی میںہ ہے، اور خلاصہ معنی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وحی کا ثبوت دینے کے لیے آسمان کو گواہ لاتا ہوں جس سے پانی برستا ہے، یعنی تمہاری روحانی حالت بھی ایک پانی کی محتاج ہے اور وہ آسمان سے ہی آتا ہے، جیسا کہ تمہارا جسمانی پانی آسمان سے آتا ہے۔ اگر وہ پانی نہ ہو تو تمہاری عقلوں کے پانی بھی خشک ہو جائیں۔ عقل بھی اسی آسمانی پانی یعنی وحی الہی سے تازگی اور روشنی پاتی ہے۔ غرض جس خدمت میں آسمان لگا ہوا ہے یعنی پانی برسانے کی خدمت، یہ کام آسمان کا خدا تعالیٰ کی پہلی صفت کا ایک ذل ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ابتدا ہر ایک چیز کا پانی سے ہے۔ انسان بھی پانی سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور وید کی روح سے پانی کا دیوتا آکاش ہے جس کو وید کی اصطلاح میں اندر کہتے ہیں، مگر یہ سمجھنا غلطی ہے کہ یہ اندر کچھ چیز ہے، بلکہ وہی پوشیدہ اور نہا در نہا طاقت عظمی جس کا نام خدا ہے اس میں کام کر رہی ہے۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں یوں فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، الفاتحہ آیت 2، یعنی مت خیال کرو کہ بجز خدا کے کوئی اور بھی رب ہے جو اپنی ربوبیت سے دنیا کی پرورش کر رہا ہے، بلکہ وہی ایک خدا ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کی طاقت ہر ایک جگہ کام کرتی ہے۔ اس جگہ اس تربیت کے لحاظ سے جو اس صورت میں ہے، اندر دیوتا کا رد ملحوظ ہے، کیونکہ پہلی تربیت اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں آسمان یا آکاش کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے لوگ تمام قضاء و قدر کو آسمان کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں، اور بت پرستوں کے نزدیک بڑا رب النوع وہی ہے جو اندر کہلاتا ہے۔ بس اس جگہ اسی کا رد منظور ہے، اور یہ جتلانا مقصود ہے کہ حقیقی اندر وہی اکیلا خدا ہے، اسی کی طاقت ہے جو پانی برساتی ہے
आसमान को रब्बुल आलमीन कहना हमाकत है, बल्कि रब्बुल आलमीन वही है जिसका नाम अल्लाह है। गरज खुदा ताला की ये पहली रबूबियत है जिसको नादानों ने आकाश यानी इंदर की तरफ मंसूब किया है। बात यही है कि अंधों को आकाश से पानी बरसता नजर आता है, मगर बरसाने वाली एक और ताकत है, और इस तौर पर बरसाना ये जलवा दिखलाना है कि ये भी उसकी एक सिफत है। बस आसमान की ये ज़ाहिरी रबूबियत उसकी हकीकी रबूबियत का एक ज़िल है, और जो सामान रात और साइका वगैरह का बादल में होता है, दरअसल ये सब उसकी सिफात के रंगों में से एक रंग है। फिर दूसरी रबूबियत खुदा ताला की जो ज़मीन पर काम कर रही है, रहमानियत है। इस लफ्ज़ रहमान से बुत परस्तों के मुकाबिल पर सूरज देवता का रद्द मलहूज है, क्योंकि बमूजिब बुत परस्तों के ख्याल के जैसा कि आकाश यानी आसमान पानी के ज़रिए से चीज़ों को पैदा करता है, ऐसा ही सूरज बहार के अय्याम में तमाम दरख्तों को लिबास पहनाता है। गोया ये उसकी वो रहमत है जो किसी अमल पर मुतरतब नहीं। बस सूरज जिस्मानी तौर पर रहमानियत का मज़हर है, क्योंकि वो मौसम बहार में नंगे दरख्तों को पत्तों की चादर पहनाता है, और उस वक्त तक दरख्तों ने अपने तौर पर कोई अमल नहीं किया होता, यानी कुछ बनाया नहीं होता, ता बनाए हुए पर कुछ ज़्यादा किया जाए, बल्कि वो फ़िज़ा की गारत गरी के बाइस महज नंगे और बरहना खड़े होते हैं। फिर सूरज के परतौहे आतिफत से हर एक दरख्त अपने तईं आरास्ता करना शुरू कर देता है। आखिर सूरज की मदद से दरख्तों का अमल इस हद तक पहुँचता है कि वो फल बना लेते हैं। बस जबकि वो फल बनाकर अपने अमल को पूरा कर चुकते हैं, तब चाँद उन पर अपनी रहीमियत का साया डालता है, और रहीम उसको कहते हैं कि अमल करने वाले को उसकी तकमील अमल के लिए मदद दे, ता उसका अमल नातमाम न रह जावे। बस चाँद दरख्तों के फलों को ये मदद देता है कि उनको मोटे कर देता है और उनमें अपनी तासीर से रतूबत डालता है। चुनाचे इल्म तबी में ये मुसल्लम मसला है कि चाँद की रोशनी में बागबान लोग अनारों के फटने की आवाज़ सुना करते हैं। गरज इस्तियारे के तौर पर कमर जो नैयर दोम है, रहीम के नाम से मौसूम हुआ, क्योंकि बड़ा फेल उसका यही है जो मौजूद शुदा फलों की मदद करता है और मोटा और ताज़ा कर देता है। फिर जब वो फल तैयार हो जाते और अपने कमाल को पहुँच जाते हैं, तो ज़मीन उनको अपनी मालिकाना हैसियत से अपनी तरफ गिराती है, अब वो अपनी जज़ा सज़ा को पहुँचें। बस अगर वो उम्दा और नफीस फल हैं तो ज़मीन पर उनकी बड़ी इज्जत होती है और वो काबिल कदर जगहों में रखे जाते हैं, और अगर वो रद्दी हैं तो ख़राब जगहों में फेंक दिए जाते हैं। और ये सज़ा जज़ा गोया ज़मीन के हाथ में होती है कि जो खुदा ने उसकी फितरत को दे रखी है कि अच्छे फल की कदर करती है और बुरे फल को जलील जगह रखती है। गर्ज़ वेद में बतौर इख्तियारे के ये 4 नाम हैं जो 4 बड़े बड़े देवताओं को अता हुए हैं। अव्वल आकाश यानी आसमान जिसको इंदर देवता बोलते हैं, आशिया। कोई ये ख्याल ना करे कि हकीकत में ये सब देवता हैं, बल्कि ये सब एक ही मालिक के कब्ज़े में हैं और इंसान के फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं। हमने इस जगह देवता का लफ्ज़ महज वेद का इस्तियारा बयान किया है, क्योंकि इन चारों के फ़यूज़ बमूजिब वेद के ऐसे तौर से जारी हैं कि गोया इख्तियार से ये फैज़ पहुँचा रहे हैं। मगर ये सब खुदा की मखलूक हैं, अपने इरादे से कोई काम नहीं करते और नहीं जानते कि क्या काम करते हैं, गोया मुर्दा बदस्ते ज़िंदा हैं। ये 4 सिफ़ात के नमूने जो आकाश और सूरज और चाँद और ज़मीन में पाए जाते हैं, ये इंसानों को गौर करने के लिए दिए गए हैं, सिफ़ात इलाही के समझने में ये मदद देवें। मसलन आर्या लोग खुदा की रहमानियत से मुनकिर हैं, और हालांकि वेद सूरज में इस्तियारे के रंग में खुद रहमानियत की सिफत करार देता है, इसी गरज से है कि ता इंसानों को इस तकरीब से खुदा की रहमानियत पर नज़र पड़े। अशिया ख़त्म। अव्वल आकाश यानी आसमान जिसको इंदर देवता बोलते हैं, वो पानी का दाता है, और कुरान शरीफ में है कि वजालना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, अल-अंबिया 31, यानी हर एक चीज़ पानी से ही जिंदा है। इसलिए ये मजाजी देवता यानी इंदर जिसको आकाश कहना चाहिए, सब मजाजी देवताओं से बड़ा है, जिसकी बगलों में सूरज और चांद परवरिश पाते हैं।
یہ بنسبت اوروں کے ربوبیت عامہ کا دیوتا ہے، بعد اس کے سورج دیوتا ہے جو رحمانیت کا مظہر ہے۔ اس کی ربوبیت چاند سے زیادہ اور عکاش یعنی اندر دیوتا سے کم ہے۔ وہ کام جو اس کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر موجودگی عمل کے درختوں پر اپنی عنایت اور کرپا ظاہر کرتا ہے، کیونکہ درخت ننگ دھڑنگ کھڑے ہوتے ہیں اور خزاں کے مارے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ گویا مردے ہیں جو زمین میں گاڑے گئے ہیں، اور تہیدس فقیروں کی طرح ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور سورج دیوتا بہار کے موسم میں موج میں آ کر ان کو لباس بخشتا ہے اور ان کا دامن پھلوں اور پھولوں سے بھر دیتا ہے، اور چند روز میں ان کے سر پر پھولوں کے سہرے باندھتا ہے، اور سبز پتوں کی ریشمی قبا ان کو پہناتا ہے، اور پھلوں کی دولت سے ان کو مالا مال کر دیتا ہے، اور اس طرح پر ایک شاندار نوشہ ان کو بنا دیتا ہے۔ بس اس کی رحمانیت میں کیا شک رہا جو بغیر کسی سابق عمل کے ننگے درویشوں پر اس قدر کرپا اور مہربانی کرتا ہے۔ اس قسم کے اختیارات وید میں بہت موجود ہیں کہ اول شاعرانہ طور پر معلوم ہوتے ہیں، اور پھر ذرا غور کریں تو کوئی علمی چمک بھی ان میں دکھائی دیتی ہے۔ پھر سورج کے بعد وید کی روح سے چاند دیوتا ہے کہ وہ کمزوروں کے عملوں کو دیکھ کر اپنی مدد سے ان کے اعمال انجام تک پہنچاتا ہے۔ یعنی بہار کے موسم میں درخت پھل تو پیدا کر لیتے ہیں، لیکن اگر چاند نہ ہوتا تو یہ عمل ان کا ناقص رہ جاتا، اور پھلوں میں تازگی اور فربہی اور طراوت ہرگز نہ آتی۔ بس چاند ان کے عمل کا متمم ہے، اس لیے اس لائق ہوا کہ مجازی طور پر اس کو رحیم کہا جائے، سو وید اس کو رحیم قرار دیتا ہے، سو استعارے کے طور پر کچھ حرج نہیں۔ پھر چاند کے بعد دھرتی دیوتا ہے جس نے مسافروں کو جگہ دینے کے لیے اپنی پشت کو بہت وسیع کر رکھا ہے۔ ہر ایک پھل درخت پر مسافر کی طرح ہوتا ہے، آخر کار مستقل سکونت اس کی زمین پر ہوتی ہے، اور زمین اپنے مالکانہ اختیارات سے جہاں چاہے اس کو اپنی پشت پر جگہ دیتی ہے۔ اور جیسا کہ خدا نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بنی اسرائیل 71، کہ ہم نے انسانوں کو زمین پر اور دریاؤں پر خود اٹھایا، ایسا ہی زمین بھی ہر ایک چیز کو اٹھاتی ہے، اور ہر ایک خاکی چیز کی سکونت مستقل زمین میں ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت کے مقام پر بٹھاوے اور جس کو چاہے ذلت کے مقام میں پھینک دے۔ بس اس طرح پر زمین کا نام مالک یوم الدین ہوا، یعنی استعارے کے طور پر صحیفہ فطرت کے آئینے میں یہ چاروں الہی صفات نظر آتی ہیں۔ غرض اسی طرح خدا نے چاہا کہ اپنی صفات کو مجازی مظاہر میں بھی ظاہر کرے، تا طالب حق مثالوں کو پا کر اس کے دقیق در دقیق صفات پر اطمینان پکڑ لے۔ اب اس تمام تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ چار مجازی دیوتے جو وید میں مذکور ہیں، چار مجازی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ چنانچہ عکاش مجازی طور پر ربوبیت کبریٰ کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے، اور سورج رحمانیت کی صفت سے موصوف ہے، اور چاند رحیمیت کی صفت سے حصہ دیا گیا ہے، اور زمین مالک یوم الدین کی صفت سے بہرہ یاب ہے، اور یہ چاروں صفات مشہود و محسوس ہیں۔ انہی امور کی وجہ سے موٹی عقل والوں نے در حقیقت ان کو دیوتے قرار دیا ہے۔ حاشیہ: دیوتا سنسکرت میں رب کو کہتے ہیں جو کسی کی ربوبیت کرتا ہے یعنی پرورش کرتا ہے۔ تو سورج بجائے خود ایک رب ہے یعنی دیوتا ہے، اور چاند بجائے خود ایک رب ہے یعنی دیوتا ہے۔ ان تمام ربوں یعنی دیوتاؤں کے سر پر ایک بڑا رب ہے جو مدبر بالارادہ ہے، اور وہی خدا ہے۔ اس کا نام رب العالمین ہے، یعنی سب کا رب اور تمام ربوں کا بھی رب۔ ارادے اور اختیار سے کام کرنے والا وہی ایک ہے، باقی سب کلیں ہیں جو اس کے ہاتھ سے چلتی ہیں۔ بس عبادت اور حمد کے لائق وہی ہے، اسی واسطے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ حاشیہ ختم۔ انہی امور کی وجہ سے موٹی عقل والوں نے در حقیقت ان کو دیوتے قرار دیا ہے اور ان کو رب النوع اور قابل پرستش سمجھا ہے۔ بس ان لوگوں کے رد کے لیے خدا تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ الفاتحہ آیت 2 تا 7۔ ترجمہ: حمد اور استد اور ماہ ماہ اس بڑے رب کے لیے خاص ہے جس کا نام اللہ ہے، جو رب العالمین ہے اور رحمان العالمین ہے اور رحیم العالمین ہے اور مالک جمیع عالم یوم الدین ہے۔ یعنی یہ مرتبہ پرستش کا خدا کے لیے مخصوص ہے کہ اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور جزا سزا کے لیے مالکیت ایک عالم اور ایک رنگ میں محدود نہیں، بلکہ یہ صفات اس کی بے انتہا رنگوں میں ظاہر ہوتی ہیں، کوئی ان کا انتہا نہیں پا سکتا۔ اور آسمان اور سورج وغیرہ کی ربوبیتیں یعنی پرورشیں ایک خاص رنگ اور ایک خاص قسم میں محدود ہیں اور اس اپنے تنگ دائرے سے آگے نہیں نکلتی، اس لیے ایسی چیزیں پرستش کے لائق نہیں۔ علاوہ اس کے ان کے یہ افعال بالارادہ نہیں، بلکہ ان سب کے نیچے الہی طاقت کام کر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اے وہ سب کے رب کہ جو بے انتہا رنگوں میں اپنے یہ صفات ظاہر کرتا ہے، پرستش کے لائق تو ہی ہے، اور سورج چاند وغیرہ پرستش کے لائق نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ حامیم سجدہ آیت 38۔ یعنی نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے یہ تمام چیزیں سورج، چاند، آسمان، آگ، پانی وغیرہ پیدا کی ہیں۔ چاند اور سورج کا ذکر کر کے پھر بعد اس کے جمع کا صیغہ بیان کرنا اس غرض سے ہے کہ یہ کل چیزیں جن کی غیر قوم پرستش کرتی ہیں، تم ہرگز ان کی پرستش مت کرو۔ پھر اس صورت میں یعنی سورہ فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے کہ جب آکاش اور سورج اور چاند اور آگ اور پانی وغیرہ کی پرستش سے منع کیا گیا تو پھر کون سا فائدہ اللہ کی پرستش میں ہے کہ جو ان چیزوں کی پرستش میں نہیں؟ تو دعا کے پیرائی میں اس کا جواب دیا گیا کہ وہ خدا ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کرتا ہے اور اپنے تئیں آپ اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے۔ انسان صرف اپنی عقل سے اس کو شناخت نہیں کرتا، بلکہ وہ قادر مطلق اپنی خاص تجلی سے اور اپنی زبردست قدرتوں اور نشانوں سے اپنے تئیں شناخت کرواتا ہے۔ وہی ہے کہ جب غضب اور قہر اس کا دنیا پر بھڑکتا ہے تو اپنے پرستار بندوں کو اس غضب سے بچا لیتا ہے۔ وہی ہے جو انسان کی عقل کو روشن کر کے اور اس کو اپنے پاس سے معرفت عطا کر کے گمراہی سے نجات دیتا ہے اور گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ مطلب ہے جس کو 5 وقت مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں، بلکہ دراصل اسی دعا کا نام نماز ہے، اور جب تک انسان اس دعا کو درد دل کے ساتھ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے اور اس سے وہ عقدہ کشائی نہ چاہے جس عقدہ کشائی کے لیے یہ دعا سکھلائی گئی ہے، تب تک اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور اس نماز میں 3 چیزیں سکھلائی گئی ہیں۔ ایک، اول خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی توحید، تا انسان چاند، سورج اور دوسرے جھوٹے دیوتاؤں سے منہ پھیر کر صرف اسی سچے دیوتا کا ہو جائے اور اس کی روح سے یہ آواز نکلے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الفاتحہ آیت 5۔ یعنی میں تیرا ہی پرستار ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اور دوسرے یہ سکھلایا گیا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو شریک کرے اور اس طرح پر بنی نوع کا حق ادا کر دے۔ اس لیے دعا میں اہدنا کا لفظ آیا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اے ہمارے خدا ہم سب لوگوں کو اپنی سیدھی راہ دکھلا۔ یہ معنی نہیں
کہ مجھ کو اپنی سیدھی راہ دکھا۔ بس اس طور کی دعا سے جو جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، بنی نوح کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے، اس دعا میں یہ سکھلانا مقصود ہے کہ ہماری حالت کو صرف خشک ایمان تک محدود نہ رکھ، بلکہ ہمیں وہ روحانی نعمتیں عطا کر جو تو نے پہلے راست بازوں کو دی ہیں۔ اور پھر کہا کہ یہ دعا بھی کرو کہ ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن کو روحانی آنکھیں عطا نہیں ہوئیں۔ آخر انہوں نے ایسے کام کیے جن سے اسی دنیا میں غضب ان پر نازل ہوا، اور یا اس دنیا میں غضب سے تو بچے مگر گمراہی کی موت سے مرے اور آخرت کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ خلاصہ دعا کا یہ ہے کہ جس کو خدا روحانی نعمتیں عطا نہ کرے اور دیکھنے والی آنکھیں نہ بخشے اور دل کو یقین اور معرفت سے نہ بھرے، آخر وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی شوخیوں اور شرارتوں کی وجہ سے اسی دنیا میں اس پر غضب پڑتا ہے، کیونکہ وہ پاکوں کے حق میں بد زبانی کرتا ہے اور کتوں کی طرح زبان نکالتا ہے۔ بس ہلاک کیا جاتا ہے جیسا کہ یہود اپنی شرارتوں اور شوخیوں کی وجہ سے ہلاک کیے گئے، اور بارہا طاعون کا عذاب ان پر نازل ہوا جس نے ان کی بیعت کنی کر دی۔ اور یا اگر وہ دنیا میں شوخی اور شرارت نہ کرے اور بد زبانی اور شرارت کے منصوبے میں شریک نہ ہو، تو اس کے عذاب کی جگہ عالم ثانی ہے جب اس دنیا سے وہ گزر جائے گا۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، یہ ممکن ہے کہ رگ وید میں جو اندر اور سورج اور چاند اور آگ وغیرہ دیوتاؤں سے دعائیں مانگی گئی ہیں، اس سے مراد وہ اعلیٰ طاقت حضرت احدیت ہو جو ان کے پردے میں کام کر رہی ہے، جو سب مجازی دیوتاؤں کا دیوتا ہے، کیونکہ ہم بعض جگہ قرآن شریف میں اس بات کی طرف بھی اشارہ پاتے ہیں کہ جس قدر اس عالم میں مختلف چیزیں نظام عالم کا قائم رکھنے کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ در حقیقت خدا تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے نمونے ہیں جو مجازی رنگ میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ گویا اجرام فلکی اور عناصر ارضی ایک کتاب کے اوراق ہیں جن سے ہمیں خدا تعالیٰ کی صفات کے بارے میں معرفت کا سبق ملتا ہے اور عادت اللہ کا پتہ لگتا ہے۔ مثلا سورج 4 فصلوں میں 4 تغیرات دکھلاتا ہے۔ اول تغیر موسم خریف جو موسم بہار کے مخالف ہے، اس تغیر سے وہ درختوں کے آب و تاب کو ویران کرنا شروع کرتا ہے۔ اکثر درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور ان کے اندر کا مادہ سیالہ جو تازگی بخش ہوتا ہے خشک ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے بدن پر بھی اس موسم کا یہی اثر ہوتا ہے کہ خشک اور سوداوی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ بس اسی طرح خدا کی ایک تجلی بھی موسم خریف سے مشابہ ہے کہ ایک زمانہ انسانوں پر آتا ہے کہ ان کے دلوں پر قبض طاری ہوتی ہے اور وجد اور یاد الہی کا مادہ سیالہ جو روحانی تازگی کو بخشتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گو کھلے کھلے معصیت اور فسق کا دور ابھی نہیں آتا، مگر ان سے الہی کا جوش جاتا رہتا ہے اور دلوں پر افسردگی اور مردگی اور جمود تباہ اور قبض غالب ہو جاتا ہے، اور لذت اور ذوق شوق الہی باقی نہیں رہتا، اور یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس کو کل یگ کا پیش خیمہ کہنا چاہیے۔ پھر دوسرا زمانہ جو بذریعہ سورج کے خریف کے بعد ظاہر ہوتا ہے وہ موسم سرما کا زمانہ ہے، جبکہ آفتاب اپنی دوری کی وجہ سے شدت برودت ظاہر کرتا ہے۔ سو اسی طرح اس آفتاب حقیقی کی جس کا نام خدا ہے ایک تجلی ہے جو جاڑے سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ خدا کی محبت دلوں سے بکلی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور انسانی طبیعتیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں، اور بجائے اس کے ہر ایک شخص نفس اور شہوات کی راہ کو پسند کرتا ہے اور شراب خوری، قمار بازی، زنا کاری
اور جھوٹ، فریب، دغا، بدزبانی، تکبر، دنیا پرستی، چوری، خیانت، خون ریزی، ٹھٹھا، ہنسی اور ہر ایک قسم کا پاپ اور ہر ایک قسم کا پلید کام دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور تمام لیاقتیں زبان کی چالاکیوں سے آزمائی جاتی ہیں، اور جو شخص ایسے طریقوں سے اپنی چالاکیاں دکھلاتا ہے وہ بڑا لائق سمجھا جاتا ہے اور بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر مر بھی جائے تو اس کی یادگاریں قائم ہوتی ہیں۔ ایسا ہی زمین سنسان پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ شاذ و نادر کے طور پر کوئی زمین پر ہوتا ہے جو پاک دل اور پاک زبان اور پاک خیال اور خدا سے ڈرنے والا اور معرفت کے پاک پانی سے سیراب ہونے والا ہو۔ یہ موسم ایسا ہے گویا اس کو کل جگ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نیکی کا کال اور بدی کا اقبال ہوتا ہے، اور زمین پاپ اور گناہ سے بھر جاتی ہے۔ پھر دوسرا زمانہ جو سورج اپنے تغیرات سے جاڑے کے بعد ظاہر کرتا ہے وہ ربیع کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مردہ پودے نئے سرے زندہ کیے جاتے ہیں اور نباتات کا خشک شدہ خون نئے سرے پیدا کیا جاتا ہے، سو اسی طرح وہ جو آفتاب حقیقی ہے، ایک بھاری تجلی اپنی جو موسم بہار کو دکھلاتی ہے، دنیا پر ظاہر کرتا ہے۔ تب زمین کے زندہ کرنے کے لیے ایک نیا پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور وہ پانی اس طرح اترتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب کر کے اس کے دل کو اس پانی کا ابر بہار بناتا ہے۔ تب وہ پانی اس بادل میں سے خدا تعالیٰ کے اذن سے نکلتا رہتا ہے اور ان خشک پودوں پر پڑتا ہے جن کو خریف کی باد سرسر نے تباہ اور خراب کر دیا تھا، اور ان میں معرفت الہی کے نئے پتے پیدا کرتا ہے، اور ذوق شوق کے پھول ان میں نمایاں کر دیتا ہے، اور آخر انسانی شاخوں کو نیک اعمال کے پھلوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر تیسرا زمانہ جو زمانہ بہار کے بعد سورج دیوتا ظاہر کرتا ہے وہ سیف کا زمانہ ہے، جو موسم گرما کا زمانہ کہلاتا ہے، اور موسم گرما میں سورج ان پھلوں کو پکا دیتا ہے جو بہار کے موسم میں ابھی کچے تھے۔ بس اسی طرح خدا کی تجلی کے لیے بھی ایک موسم سیف یعنی موسم گرما آتا ہے۔ یہ وہ موسم ہوتا ہے جبکہ بہار کے دنوں سے ترقی کر کے انسانی پاک طبیعتیں خدا تعالیٰ کی یاد میں اور اس کی محبت میں گرم ہوتی ہیں، اور طبیعتوں میں ذکر الہی کے لیے جوش پیدا ہوتے ہیں، اور ترقیات کمال کو پہنچتی ہیں، اور یہ زمانہ پورے معنی سے صد جگ کا زمانہ ہوتا ہے۔ تب اکثر لوگ در حقیقت خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلتے ہیں اور اس کی خواہشوں کو اپنی خواہشیں بناتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سورج کے ان چار تغیر کے مقابل خدا تعالیٰ کے بھی چار تغیر پائے جاتے ہیں، بس اس میں کلام کی جگہ نہیں کہ جو کچھ اجرام فلکی اور عناصر میں جسمانی اور فانی طور پر صفات پائی جاتی ہیں وہ روحانی اور ابدی طور پر خدا تعالیٰ میں موجود ہیں، اور خدا تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر کھول دیا ہے کہ سورج وغیرہ بذات خود کچھ چیز نہیں ہے، یہ اسی کی طاقت زبردست ہے جو پردے میں ہر ایک کام کر رہی ہے۔ وہی ہے جو چاند کو پردہ پوش اپنی ذات کا بنا کر اندھیری راتوں کو روشنی بخشتا ہے، جیسا کہ وہ تاریک دلوں میں خود داخل ہو کر ان کو منور کر دیتا ہے اور آپ انسان کے اندر بولتا ہے۔ وہی ہے جو اپنی طاقتوں پر سورج کا پردہ ڈال کر دن کو ایک عظیم الشان روشنی کا مظہر بنا دیتا ہے اور مختلف فصلوں میں مختلف اپنے کام ظاہر کرتا ہے۔ اسی کی طاقت آسمان سے برستی ہے جو می کہلاتی ہے اور خشک زمین کو سرسبز کر دیتی ہے اور پیاسوں کو سیراب کر دیتی ہے۔ اسی کی طاقت آگ میں ہو کر جلاتی ہے اور ہوا میں ہو کر دم کو تازہ کرتی اور پھولوں کو شگفتہ کرتی اور بادلوں کو اٹھاتی اور آواز کو کانوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ اسی کی طاقت ہے کہ زمین کی شکل میں مجسم ہو کر نوع انسان اور حیوانات کو اپنی پشت پر اٹھا رہی ہے۔ مگر کیا یہ چیزیں خدا ہیں؟ نہیں، بلکہ مخلوق، مگر ان کے اجرام میں خدا کی طاقت ایسے طور سے پیوست ہو رہی ہے کہ جیسے قلم کے ساتھ ہاتھ ملا ہوا ہے۔ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قلم لکھتی ہے، مگر قلم نہیں لکھتی بلکہ ہاتھ لکھتا ہے، یا مثلاً ایک لوہے کا ٹکڑا جو آگ میں پڑ کر آگ کی شکل بن گیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلاتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے،
مگر دراصل وہ صفات اس کی نہیں بلکہ آگ کی ہیں۔ اسی طرح تحقیق کی نظر سے یہ بھی سچ ہے کہ جس قدر اجرام فلکی و عناصر ارضی بلکہ ذرہ ذرہ عالم سفلی اور علوی کا مشہود اور محسوس ہے، یہ سب با اعتبار اپنی مختلف خاصیتوں کے جو ان میں پائی جاتی ہیں خدا کے نام ہیں اور خدا کی صفات ہیں اور خدا کی طاقت ہے جو ان کے اندر پوشیدہ طور پر جلوہ گر ہے، اور یہ سب ابتدا میں اسی کے کلمے تھے جو اس کی قدرت نے ان کو مختلف رنگوں میں ظاہر کر دیا۔ نادان سوال کرے گا کہ خدا کے کلمے کیوں کر مجسم ہوئے؟ کیا خدا ان کے علیحدہ ہونے سے کم ہو گیا؟ مگر اس کو سوچنا چاہیے کہ آفتاب سے جو ایک آتشی شیشی آگ حاصل کرتی ہے وہ آگ کچھ آفتاب میں سے کم نہیں کرتی۔ حاشیہ: آریہ صاحبان کا یہ عقیدہ ہے کہ پرمیشور نے زمین اور آسمان کی کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، صرف موجودہ چیزوں کو جو قدیم سے تھیں باہم جوڑا ہے، جیسا کہ جیو جو قدیم سے اور انادی ہے، اور پرمانو یا پرکرتی جو اجسام کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں اور قدیم اور انادی ہیں۔ مگر ہم ایسے اعتقاد کی وجہ سے اس قدر آریہ صاحبوں پر غصہ نہیں کرتے جس قدر ہمیں ان کی بے نصیبی پر رحم آتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے خدا تعالیٰ کی قدرت ایجاد کو شناخت نہیں کیا تو کیا شناخت کیا؟ حاشیہ: کوئی محبت بغیر مشاہدہ حسن یا احسان کے پیدا نہیں ہو سکتی، اور کوئی گناہ بغیر خدا کی محبت اور اندیشہ اس کی ناراضگی کے دور نہیں ہو سکتا۔ محبت گناہ کو ایسا جلاتی ہے جیسا کہ آگ میل کو۔ جس سونے کو ہر روز آگ میں ڈالو گے کیا اس پر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ مگر وہ شخص جو نہ خدا کے حسن کا قائل ہے، یعنی اس کو پورا قادر نہیں جانتا، اور نہ خدا کے احسان کا قائل ہے، یعنی یہ یقین نہیں رکھتا کہ اس کی روح جو اس کے اندر بول رہی ہے وہ خدا سے ہے، وہ خاک اپنے پرمیشر سے محبت کرے گا۔ حاشیہ خط: اور کون سا سچا اور کامل گیان ان کو حاصل ہوا؟ وہ خدا جس نے اس قدر بڑے بڑے اجرام آسمان میں پیدا کیے، جیسے سورج اور چاند، اور اس قدر ستارے پیدا کیے جن کا اب تک انسانوں کو پتہ نہیں لگتا، کیا وہ پیدا کرنے میں کسی مادے کا محتاج تھا؟ جب میں ان بڑے بڑے اجرام کو دیکھتا ہوں اور ان کی عظمت اور عجائبات پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ صرف ارادہ الہی سے اور اس کے اشارے سے ہی سب کچھ ہو گیا، تو میری روح بے اختیار بول اٹھتی ہے کہ اے ہمارے قادر خدا، تو کیا ہی بزرگ قدرتوں والا ہے، تیرے کام کیسے عجیب اور وراء العقل ہیں۔ نادان ہے وہ جو تیری قدرتوں سے انکار کرے، اور احمق ہے وہ جو تیری نسبت یہ اعتراض پیش کرے کہ اس نے ان چیزوں کو کس مادے سے بنایا۔ افسوس کہ آریہ صاحبان یہ نہیں خیال کرتے کہ اگر خدا کو مخلوق کے بنانے میں انسانی اسباب کی پابندی ضروری ہے تو پھر وہ جیسے بغیر مادے کے کچھ بنا نہیں سکتا، ویسا ہی وہ بغیر کسی کافی وقت کے کچھ بنا نہیں سکتا۔ اور اسی صورت میں جیسا کہ ہم ایک دیوار کے بنانے میں اندازہ کرتے ہیں کہ ایک معمار اتنے دنوں میں اس کو تیار کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں، ایسا ہی ہمیں یہ اندازہ کرنا پڑے گا کہ خدا کو مثلاً سورج یا چاند بنانے میں اس قدر وقت کی ضرور حاجت پڑی ہوگی، اور اس سے پہلے اس کے لیے غیر ممکن ہوگا کہ کچھ بنا سکے۔ مگر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے یہ حدیں مقرر کرنا اور کسی خاص اندازہ وقت کی طرف کسی کام کے لیے اس کو محتاج سمجھنا کفر ہے، اور گو وہ اپنی مرضی سے کوئی کام جلدی سے کرے یا دیر سے، مگر وہ وقت کا محتاج نہیں۔ ایسے صورت میں وہ مادے کا کیوں کر محتاج ہو گیا؟ انسانی ذوق کے لیے جو منطق بنائی گئی ہے، اس منطق سے اس کے حق میں بھی کوئی نتیجہ نکالنا اس سے زیادہ کون سی حماقت ہوگی؟ میں ہرگز یقین نہیں رکھتا کہ وید کی یہ تعلیم ہو، بلکہ خاص پنڈت دیانند کے پیٹ سے یہ تعلیم نکلی ہے۔ پنڈت صاحب نے جب دیکھا کہ بغیر روٹی کھانے کے وہ جی نہیں سکتے، اور بغیر پانی کے ان کی پیاس نہیں بجھتی، اور بغیر مشقت اور مغز خوری کے وید نہ پڑھ سکے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جیسا وہ ایک چیز کے حصول کے لیے مادے کے محتاج ہیں، ایسا ہی ان کا پرمیشر بھی مادے کا محتاج ہے۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ وہ دوسرے کے کاموں کو اپنے نفس پر قیاس کر لیتا ہے۔
चुनाचे बाजारी औरतें हरगिज समझ नहीं सकती कि दुनिया में पाक दामन और पाक दिल औरतें भी होती हैं। जिसको आंखें मिली हैं वो आंखों के बाद अपने तई अंधा नहीं कर सकता, और जिसको कोई हिस्सा ज्ञान और मारिफत का मिला है वो फिर जहालत को पसंद नहीं कर सकता। हमने सदा अमूर अपनी आंखों से ऐसे खारे की आदत देखी हैं कि अगर हम बाद इसके गवाही न दें कि दर हकीकत हमारा खुदा कादिर मुतलक है और किसी मादे का मोहताज नहीं, तो हम सख्त गुनाहगार होंगे। शायद 14 साल के करीब हो गया है, या कम या ज़्यादा, जो मैंने देखा था कि आलम कश्फ में एक कागज़ पर मैंने बाज़ बातें लिखी हैं, इस गर्ज से कि ऐसे तौर से वो होनी चाहिए। और मैंने देखा कि मैंने वो तहरीर अपने कादिर खुदा के रूबरू पेश की कि इस पर दस्तखत कर दें कि ऐसा ही हो जाए। तब मेरे खुदा ने एक कलम से एक सुर्खी की स्याही से जो खून की मानंद थी, और मैं ख्याल करता था कि वो खून ही है, उस पर दस्तखत अपने कर दिए, और दस्तखत से पहले कलम को छिड़क दिया और वो छींटे खून के मेरे पर पड़े। तब वजद और शौक़े मोहब्बत से मेरी आँख खुल गई कि खुदा ने मेरा मंशा पूरा किया और मेरी तहरीर पर बेतामुल दस्तखत कर दिए। उस वक्त मेरे पास एक दोस्त मौजूद था, यानी मियाँ अब्दुल्ला सनौरी। उसने शोर मचाया कि ये कतरे सुर्ख कहाँ से गिरे, और जैसा कि आलम कश्फ में देखा था, दर हकीकत खारिज में भी वो सुर्ख कतरे तरबतर मेरे कुर्ते पर पड़े थे, और कुछ अब्दुल्ला पर भी। अब बतलाओ कि ये तो तमाम कश्फी मामला था। ज़ाहिर में उन खूनी कतरों का वजूद क्यों कर पैदा हो गया, और किस मादे से वो खून पैदा हुआ? आरिया साहिबान बजुज़ इसके क्या जवाब दे सकते हैं कि ये किस्सा झूठा है और आप बना लिया है। और यही किस्सा मैंने सुरमा चश्मे आरिया में लिखा है, क्योंकि उन्हीं दिनों में वो किताब तालीफ हुई थी, और चूँकि ऐन आरिया साहिबों के मुकाबिल पर यह निशान ज़ाहिर हुआ था, इसलिए मेरे ख्याल में ये पंडित लेखराम के मारे जाने की तरफ इशारा था, और ताउन के वकूअ की तरफ भी इशारा था। इसी तरह सदा निशान हैं जो ऐसी कुदरतों पर दलालत करते हैं जो बग़ैर मादे के ज़हूर में आईं। जिसने ये कुदरतें नहीं देखीं उसने अपने खुदा का क्या देखा। हाशिया ख़त्म। मगर इसको सोचना चाहिए कि आफताब से जो एक आतशी शीशी आग हासिल करती है, वो आग कुछ आफताब में से कम नहीं करती। ऐसा ही जो कुछ चाँद की तासीर से फलों में फरबही आती है, वो चाँद को दुबला नहीं कर देती। यही खुदा की मारिफत का एक भेद और तमाम निज़ाम रूहानी का मरकज़ है कि खुदा के कलिमात से ही दुनिया की पैदाइश है। जबकि ये बात तय हो चुकी और ख़ुद कुरान शरीफ ने यह इल्म हमें अता किया, तो फिर मेरे नज़दीक मुमकिन है कि वेद ने जो कुछ आग की या हवा की तारीफ़ की या सूरज की माहिमा और उस्तुत की, इसका भी यही मकसद होगा कि इलाही ताकत ऐसे शदीद ताल्लुक़ से उनके अंदर काम कर रही है कि दर हकीकत उसके मुकाबिल वो सब अजराम बतौर छिलके के हैं, और वो मग़ज़ है, और सब सिफ़ात उसी की तरफ रुजू करती हैं। इसलिए उसी का नाम आग रखना चाहिए, और उसी का नाम पानी, और उसी का नाम हवा, क्योंकि उनके फ़ेल नहीं बल्कि ये सब उसके फ़ेल हैं, और उनकी ताकतें नहीं बल्कि ये सब उसकी ताकतें हैं। जैसा कि सूरह फातिहा की इस आयत में कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसी की तरफ इशारा है, यानी मुख्तलिफ़ रंगों और पैरायों और आलमों में जो दुनिया का निज़ाम कायम रखने के लिए ज़मीन आसमान की चीज़ें काम कर रही हैं, ये वो नहीं काम करती बल्कि खुदाई ताकत उनके नीचे काम कर रही है। जैसा कि दूसरी आयत में भी फरमाया, सरहुम मुमर्रदुम मिन कवारीर, नमल 45, यानी दुनिया एक शीश महल है जिसके शीशों के नीचे ज़ोर से पानी चल रहा है, और नादान समझता है कि यही शीशे पानी हैं, हालांकि पानी उनके नीचे है। और जैसा कि कुरान शरीफ में एक तीसरी जगह भी फरमाया, वह हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, बनी इसराइल 71, यानी ये ख्याल मत करो कि ज़मीन तुम्हें उठाती है या कश्तियाँ दरिया में तुम्हें उठाती हैं, बल्कि हम खुद तुम्हें उठा रहे हैं। खुलासा मतलब ये कि हम इन मानों को जो ऊपर बयान हुए वेद की निस्बत कबूल कर सकते हैं,
اور ہم خیال کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن شریف نے ہمیں ہدایت دی ہے، وید کا بھی یہی مدعا ہے، مگر دو باتوں کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ اول یہ کہ وید کا بھی یہی مذہب ہو جو قرآن نے ظاہر کیا ہے کہ یہ سب چیزیں، کیا آسمان کے اجرام اور کیا زمین کے عناصر اور کیا ذرہ ذرہ مخلوقات، خدا کے ہاتھ سے نکلے ہیں، کیونکہ اگر ایسا تسلیم نہ کریں تو پھر ان چیزوں کی صفات پرمیشر کی صفات نہیں ہو سکتی، اور ان چیزوں کے گن پرمیشر کے گن نہیں کہلا سکتے، اور ان چیزوں کی طاقتیں پرمیشر کی طاقتیں نہیں کہلا سکتی۔ مگر افسوس کہ آریہ سماجی اصول کے موافق ذرات یعنی پرمانو اور جیو یعنی روح، یہ سب انادی اور قدیم اور غیر مخلوق ہیں، اس لیے ان کے گن اور صفات اور خواص اور طاقتیں بھی غیر مخلوق اور انادی ہیں، پرمیشر کو ان میں کچھ دخل نہیں۔ پس اگر وید کا یہی مذہب ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ وید نے آگ کے صفات بیان کر کے آتش پرستی سکھائی ہے، اور سورج کی استت اور ماہمہ کر کے سورج پرستی سکھائی ہے۔ ہاں، اگر ان سب چیزوں کو پرمیشر سے نکلی ہوئی مان لیں اور ان کی طاقتیں اس کی طاقتیں مان لیں تو پھر اعتراض باقی نہیں رہتا۔ اور یاد رہے کہ اس کے ساتھ دوسری شرط بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وید میں ان سدھا شرطیوں کے مقابل پر جن میں سورج اور آگ وغیرہ کی استت و ماہمہ موجود ہے، کم از کم 50 یا 60 یا 70 ایسی شرطیاں بھی پائی جائیں جن کا یہ مطلب ہو کہ یہ چیزیں ہرگز پرستش کے لائق نہیں اور نہ ان سے مراد مانگ سکتے ہیں۔ ان دو باتوں کے ثابت ہو جانے سے وید اس لائق ہوگا کہ اس الزام سے اس کو بری کر دیا جاوے اور وہ فرد قرارداد جرم اس پر سے اٹھا لی جائے جو بڑے بڑے اہل الرائے اس پر لگا رہے ہیں، اور اگر یہ باتیں ثابت نہیں تو الزام ثابت ہے۔ پھر ایک اور اعتراض آریہ صاحبوں کے اصول پر ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی توجہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ گو دنیا کے لیے ایک ازلی اور ابدی سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن پرمیشر نے قدیم سے یہی طریق مقرر کر رکھا ہے کہ ہمیشہ وہ سنسکرت زبان میں اور آریہ ورت میں آسمانی کتاب پیدائش کے ابتدا میں بھیجتا رہتا ہے۔ یہ مقولہ 3 طور سے غلط ہے۔ اول، خدا تعالیٰ کی رحمت عامہ کے برخلاف ہے، یعنی جس حالت میں دنیا میں مختلف بلاد اور مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں اور ایک ملک کے باشندے دوسری قوم کی زبان سے نا آشنا ہیں، بلکہ اس زمانے سے پہلے تو یہ حالت رہی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے وجود سے بھی بے خبر تھا، اور آریہ ورت میں یہ خیال تھا کہ ہمالیہ پہاڑ کے پرے کوئی آبادی نہیں۔ تو اس صورت میں جبکہ دنیا کے تفرقہ کی یہ صورت تھی، ہمیشہ اور کروڑہا برسوں سے آسمانی کتاب کو ایک ہی ملک تک محدود رکھنا، یہ خدا کی اس رحمت کے برخلاف ہے جو اس کے رب العالمین ہونے کی شان کو زیبا ہے، اور اس کے برخلاف جو قرآن شریف نے فرمایا ہے وہ نہایت معقول اور قرین انصاف ہے، اور وہ یہ کہ وہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، فاطر 25، یعنی کوئی بستی اور کوئی آباد ملک نہیں جس میں پیغمبر نہیں بھیجا گیا۔ اور پھر فرماتا ہے یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، البینات 3-4، یعنی یہ کتاب جو قرآن شریف ہے یہ مجموعہ ان تمام کتابوں کا ہے جو پہلے بھیجی گئی تھیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے پہلے متفرق طور پر ہر ایک امت کو جدا جدا دستور العمل بھیجا، اور پھر چاہا کہ جیسا کہ خدا ایک ہے وہ بھی ایک ہو جائیں، تب سب کو اکٹھا کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا، اور خبر دی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ خدا تمام قوموں کو ایک قوم بنا دے گا، اور تمام ملکوں کو ایک ملک کر دے گا، اور تمام زبانوں کو ایک زبان بنا دے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن دنیا اس صورت کے قریب آتی جاتی ہے، اور مختلف ملکوں کے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں۔ سیاحت کے لیے وہ سامان میسر آ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے، خیالات کے مبادلے کے لیے بڑی بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، ایک قوم دوسری قوم میں ایسی دھنس گئی ہے کہ گویا وہ دونوں ایک ہونا چاہتی ہیں، بڑے اور مشکل سفر بہت سہل اور آسان ہو گئے ہیں۔ اب روس کی طرف سے ایک ریل تیار ہو رہی ہے کہ جو 40 دن میں تمام دنیا کا دورہ ختم کر لے گی، اور خبر رسانی کے خارق عادت ذریعے پیدا ہو گئے ہیں۔
اس سے پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان مختلف قوموں کو جو کسی وقت ایک تھیں پھر ایک ہی بنانا چاہتا ہے تا پیدائش کا دائرہ پورا ہو جائے اور تا ایک ہی خدا ہو اور ایک ہی نبی ہو اور ایک ہی دین ہو۔ یہ بات نہایت معقول ہے کہ تفرقہ کے زمانے میں خدا نے جدا جدا ہر ایک ملک میں نبی بھیجے اور کسی ملک سے بخل نہیں کیا، لیکن آخری زمانے میں جب تمام ملکوں میں ایک قوم بننے کی استعداد پیدا ہو گئی تب سب ہدایتوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی زبان میں جمع کر دیا جو السنہ ہے، یعنی زبان عربی۔ کیا کوئی کانشیس اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ سنسکرت زبان اور آریہ ورت میں تو کروڑ مرتبہ وید نے جو بقول آریہ پرمیشر کا کلام ہے جنم لیا، لیکن کسی اور زبان میں اور کسی اور ملک میں ایک مرتبہ بھی اس کا ظہور نہ ہوا؟ اگر تناسخ کا مسئلہ کچھ چیز ہے تو اس سے ہی ثبوت دینا چاہیے کہ پرمیشر نے اس ملک کے لوگوں سے اس قدر کیوں پیار کیا اور دوسرے ملکوں سے کیوں ایسی بیگانگی ظاہر فرمائی۔ کون سے عمدہ اور پاک کرم یہ ملک ہمیشہ کرتا رہا ہے جن کی وجہ سے یہ وید کی عزت ہمیشہ اس کو دی جاتی ہے؟ کیا پرمیشر جانتا ہے یا نہیں کہ دوسرے ملک بھی اس بات کے محتاج ہیں کہ کبھی ان کی زبان میں بھی کلام الہی نازل ہو اور ان میں بھی وہی الہی پانے والے پیدا ہوں؟ اور اگر جانتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ ہمیشہ وید آریہ ورت میں ہی آتا ہے اور سنسکرت زبان میں ہی ہوتا ہے؟ بیان تو کرنا چاہیے کہ یہ پکش پات کیوں ہے اور دوسرے ملکوں کا کیا گناہ ہے جن کی قسمت میں یہ نعمت نہیں اور ہمیشہ کے لیے وہ اس فخر سے بے نصیب ہیں کہ ان کے ملک میں اور ان کی زبان میں خدا کی کتاب نازل ہو۔ پھر دوسرا پہلو اعتراض کا یہ ہے کہ اگر فرض محال کے طور پر یہ بھی خیال کیا جائے کہ وید کل دنیا کے لیے آیا ہے اور خدا تعالیٰ پر یہ بخل جائز رکھا جائے کہ اس نے دوسرے ملکوں اور قوموں کو اپنے شرف مکالمہ سے ہمیشہ کے لیے محروم رکھا، تو اس صورت میں اس قدر تو چاہیے تھا کہ پرمیشر وہ زبان اختیار کرتا جو تمام زبانوں کی ماں ہو اور زندہ زبان ہو، نہ سنسکرت کہ کسی طرح وہ تمام زبانوں کی ماں نہیں کہلا سکتی اور نہ وہ زندہ زبان ہے بلکہ مدت ہوئی کہ مر گئی اور کسی ملک میں وہ بولی نہیں جاتی۔ ہاں، یہ درجہ السنہ ہونے کا عربی زبان کو حاصل ہے اور وہی آج ان تمام زبانوں میں سے جن میں آسمانی کتابیں بیان کی جاتی ہیں زندہ زبان ہے، اور ہم نے بڑی تحقیق سے تمام زبانوں کا مقابلہ کر کے بہت سے قوی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ در حقیقت عربی زبان ہی السنہ ہے۔ اس لیے وہی زبان اس لائق ہے کہ کل قوموں کو اس زبان میں مخاطب کیا جائے، اور ہم نے عربی زبان کے السنہ ہونے کے بارے میں ایک کتاب تالیف کی ہے، اور جو شخص اس کتاب کو پڑھے گا میں خیال نہیں کرتا کہ بجز تسلیم کے کسی طرف اس کو گریز کی راہ مل سکے، کیونکہ اس میں اعلیٰ درجے کی تحقیقاتوں سے اور ہزارہ مفردات کے مقابلے سے اور نیز اس علمی خزانے سے جو عربی مفردات میں پایا جاتا ہے عربی کا تمام زبانوں کی ماں ہونا ثابت کر دیا ہے۔ تیسری وجہ آریہ صاحبوں کے اس اصول کے غلط ہونے کی کہ وید پر پرمیشر کی مہر لگ چکی ہے اور اس کے بغیر وحی الہی کا دروازہ بند ہے۔ ہمارا ذاتی تجربہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ قریباً ہر روز خدا تعالی ہم سے کلام کرتا ہے اور اپنے اسرار غیب اور علوم معرفت سے مطلع فرماتا ہے۔ بس اگر یہ لاف و گزاف در حقیقت وید میں ہے کہ آئندہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا تو بعد اس کے ہمیں اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ امور مشہودہ محسوسہ کے برخلاف کہنے والا بالیقین کاذب اور سخت کاذب ہوتا ہے۔ جس عالیشان وحی سے ہمیں خدا نے مشرف کیا ہے ہم وید میں اس کا نمونہ نہیں دیکھتے۔ یہ کلام خارق عادت باتوں اور غیب سے پر ہے جیسا کہ سمندر پانی سے، اور اکثر عربی میں جو نبوت کی کلام کی تخت گاہ ہے نازل ہوتا ہے، اور کبھی اردو میں اور کبھی فارسی میں اور بعض اوقات انگریزی زبان میں بھی ہوا ہے۔ اور اگر آریہ صاحبان یہ کہیں کہ کون سا نشان ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ خدا کا کلام ہے، سو میں کہتا ہوں کیا پنڈت لیکھرام کے متعلق جو پیش گوئی تھی جس میں اس کے مارے جانے کا دن اور تاریخ بھی درج تھی، کیا وہ آریہ صاحبوں کو بھول گئی؟ کیا وہ ایک ہی پیش گوئی آریہ صاحبوں کے لیے کافی نہیں تھی؟ اور ایسی پیش گوئیاں 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں
اور ایک فوج گواہوں کی ان کے ساتھ ہے، جن میں سے کئی معزز آریہ بھی ہیں۔ بس اس سے زیادہ ہم خدا کے مکالمہ کا اور کیا ثبوت دے سکتے ہیں، بلکہ ہم اسی جگہ کے چند آریہ صاحبوں کو بلکہ کئی لاکھ اور آریہ صاحبوں کو بھی گواہی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور اس جگہ اس بات کا ذکر کرنا بھی نامناسب نہ ہوگا کہ بعض نادان 1,00,000 پیشگوئی کے مقابل پر 1-2 پیشگوئیوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں، لیکن یہ خود ان کا قصور فہم ہے، بلکہ کوئی بھی ایسی پیشگوئی نہیں کہ وہ اپنے الفاظ کے مطابق پوری نہیں ہو چکی، یا اس میں سے کوئی حصہ پورا نہیں ہو چکا جو دوسرے حصے کے کسی وقت پورا ہو جانے پر گواہ ہے۔ سچی گواہی کو چھپانا اور جھوٹی حجتیں پیش کرنا ان لوگوں کا کام نہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ خاص کر آریہ صاحبوں کو وہ نشان فراموش نہیں کرنا چاہیے جو خدا نے ان کو اپنے زبردست ہاتھ سے دکھلایا اور کئی کروڑ انسانوں کو اس پر گواہ کیا۔ ایسے زبردست نشانوں کا انکار کر کے پھر تکذیب کرنا یہ خدا کے ساتھ لڑائی ہے۔ وید کی یہ تعلیمیں ہم نے بطور نمونہ کے بیان کی ہیں، اور ہم لکھ چکے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیمیں اس کے مخالف ہیں۔ وہ دنیا میں توحید قائم کرنے آیا ہے، اس میں توحید کی تعلیم شمشیر برہنہ کی طرح ہے، اس کو اول سے آخر تک پڑھو۔ وہ یہ نہیں سکھلاتا کہ خدا کے بغیر کسی چیز کی پرستش کرو اور اس سے مرادیں مانگو اور اس کی ماہمہ اور استد بیان کرو۔ وہ خدا کی کتابوں کو نہ کسی خاص ملک سے محدود کرتا ہے اور نہ کسی خاص قوم سے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایک دائرے کو ختم کرنے آیا ہے جس کے متفرق طور پر تمام دنیا میں نقطے موجود تھے۔ اب وہ ان تمام نقطوں میں خط کھینچ کر ان سب کو ایک دائرے کی طرح بناتا ہے، اور اس طرح پر تمام قوموں کو ایک قوم بنانا چاہتا ہے، لیکن نہ وقت سے پہلے بلکہ ایسے وقت میں جبکہ خود وقت گواہی دیتا ہے کہ اب ضرور یہ تمام قومیں ایک قوم ہو جائیں گی۔ نمبر 2، ہر ایک نفس کے بارے میں اس کی ذات کے متعلق اور نیز بنی نوع اور قوم کے متعلق عیسائی صاحبوں اور آریہ صاحبوں کی کیا تعلیم ہے اور قرآن شریف کی کیا تعلیم۔ عیسائی صاحبوں کی تعلیم کو اس جگہ مفصل لکھنے کی ضرورت نہیں۔ خون مسیح اور کفارے کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے ان کو نہ صرف تمام مجاہدات اور ریاضات سے فارغ کر دیا ہے، بلکہ اکثر دلوں کو گناہوں کے ارتکاب پر ایک دلیری بھی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ جبکہ عیسائی صاحبوں کے ہاتھ میں قطعی طور پر گناہوں کے بخشے جانے کا ایک نسخہ ہے، یعنی خون مسیح، تو صاف ظاہر ہے کہ اس نسخے نے قوم میں کیا کیا نتائج پیدا کیے ہوں گے اور کس قدر نفس امارہ کو گناہ کرنے کے لیے ایک جرت پر آمادہ کر دیا ہوگا۔ اس نسخے نے جس قدر یورپ اور امریکہ کی عملی پاکیزگی کو نقصان پہنچایا ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ اس کے بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، بالخصوص جب سے اس نسخے کی دوسری جز شراب بھی اس کے ساتھ ملحق ہو گئی ہے، تب سے تو یہ نسخہ ایک خطرناک اور بھڑکنے والا مادہ بن گیا ہے۔ اس کی تائید میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ ہر ایک سچے عیسائی کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی شراب پیوے اور اپنے مرشد کی پیروی کرے۔ غرض اس نسخے کے استعمال سے ان ملکوں کی عملی پاکیزگی پر جو زلزلہ آیا ہے اور جو کچھ تباہی قوم میں پھیلی ہے، اس کے ذکر کرنے سے بھی بدن کانپتا ہے۔ افسوس کہ شراب اور کفارہ دونوں مل کر ایک ایسا تیز اور جلد مشتعل ہونے والا بارود ہو گیا ہے جس کے آگے تقوی اور طہارت باطنی یوں اڑ جاتی ہے جیسے سخت آندھی کے آگے خس و خاشاک، اور اس میں اندرونی پاکیزگی کے اڑانے کے لیے اس توپ سے بھی زیادہ قوت ہے جو 10 میل سے مار کر سکتی ہے، کیونکہ توپیں تو اکثر 2-3 میل تک فائر کر سکتی ہیں، مگر ان توپوں کی زد تو 10,000 میل سے بھی زیادہ تک پہنچ گئی ہے۔ یورپ کی شراب کی گرم بازاری نے اس ملک کو بھی شریک کر لیا ہے، زیادہ بیان کی حاجت نہیں۔ پھر علاوہ اس کے عورتوں کی عام بے پردگی نے اس توپ کا زن و مرد کو نشانہ بنا دیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پاک دل رکھنے والے اور خدا سے ڈرنے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں،
اور اکثر انسان اس کتے سے مشابہ ہیں جو دودھ یا کسی اور عمدہ چیز کو دیکھ کر اس میں منہ ڈالنے سے صبر نہیں کر سکتا۔ نفس غالب اور شہوت طالب اور آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، اور شراب ایسے جذبات کو اور بھی بانس پر چڑھا دیتی ہے۔ تب خدا تعالیٰ کا خوف دل سے جاتا رہتا ہے، اور جوانی کے دن اور جذبات کے ایام اور نیز شرابوں کے جام اندھا کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں جوان مردوں اور جوان عورتوں کا اس طور سے بلا تکلف ملاپ ہونا گویا کہ وہ میاں بیوی ہیں، ایسی قابل شرم خرابیاں پیدا کرتا ہے جن سے اب یورپ بھی دن بدن واقف ہوتا جاتا ہے۔ آخر جیسے بہت سے تجارب کے بعد طلاق کا قانون پاس ہو گیا ہے، اسی طرح کسی دن دیکھ لو گے کہ تنگ آ کر اسلامی پردے کے مشابہ یورپ میں بھی کوئی قانون شائع ہوگا، ورنہ انجام یہ ہوگا کہ چارپائیوں کی طرح عورتیں اور مرد ہو جائیں گے، اور مشکل ہوگا کہ یہ شناخت کیا جائے کہ فلاں شخص کس کا بیٹا ہے، اور وہ لوگ کیوں کر پاک دل ہوں۔ پاک دل تو وہ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کے آگے ہر وقت خدا رہتا ہے، اور نہ صرف ایک موت ان کو یاد ہوتی ہے بلکہ وہ ہر وقت عظمت الہی کے اثر سے مرتے رہتے ہیں۔ مگر یہ حالت شراب خوری میں کیوں کر پیدا ہو؟ شراب اور خدا ترسی ایک وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ خون مسیح کی دلیری اور شراب کا جوش تقوی کی بیخ کنی میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آیا کفارے کے مسئلے نے یہ خرابیاں زیادہ پیدا کی ہیں یا شراب نے۔ اگر اسلام کی طرح پردے کی رسم ہوتی تو پھر بھی کچھ پردہ رہتا، مگر یورپ تو پردے کی رسم کا دشمن ہے۔ ہم یورپ کے اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ اس اصرار سے باز نہیں آتے تو شوق سے شراب پیا کریں کہ اس کے ذریعے سے کفارے کے فوائد بہت ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ مسیح کے خون کے سہارے پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں، شراب کے وسیلے سے ان کی میزان بڑھتی ہے۔ ہم اس بحث کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتے، کیونکہ فطرت کا تقاضا الگ الگ ہے۔ ہمیں تو ناپاک چیزوں کے استعمال سے کسی سخت مرض کے وقت بھی ڈر لگتا ہے کہ جائے کہ پانی کی جگہ بھی شراب پی جائے۔ مجھے اس وقت ایک اپنا سرگزشت قصہ یاد آتا ہے، اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے۔ 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے، اور بعض وقت 100 دفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آتا ہے، اور بوجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے، کبھی کبھی خارش کا عرضہ بھی ہو جاتا ہے، اور کثرت پیشاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، بس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔ بس اس طرح جب میں نے خدا پر توکل کیا تو خدا نے مجھے ان خبیث چیزوں کا محتاج نہیں کیا، اور بارہا جب مجھے غلبہ مرض کا ہوا تو خدا نے فرمایا کہ دیکھ میں نے تجھے شفا دے دی، تب اسی وقت مجھے آرام ہو گیا۔ انہی باتوں سے میں جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ حاشیہ: انسان جب تک خود خدا کی تجلی سے اور خدا کے وسیلے سے اس کے وجود پر اطلاع نہ پاوے، تب تک وہ خدا کی پرستش نہیں کرتا بلکہ اپنے خیال کی پرستش کرتا ہے۔ محض خیال کی پرستش کرنا اندرونی گندگی کو صاف نہیں کرتا۔ ایسے لوگ تو پرمیشر کے خود پرمیشر بنتے ہیں کہ خود اس کا پتہ آپ لگاتے ہیں۔ حاشیہ ختم۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہ اس نے روح پیدا کی اور نہ ذرات اجسام۔ وہ خدا سے غافل ہیں۔ ہم ہر روز اس کی نئی پیدائش دیکھتے ہیں، اور ترقیات سے نئی نئی روح وہ ہم میں پھونکتا ہے۔ اگر وہ نیز سے ہست کرنے والا نہ ہوتا تو ہم تو زندہ ہی مر جاتے۔ عجیب ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے، کون ہے جو اس کی مانند ہے؟ اور عجیب ہیں اس کے کام، کون ہے جس کے کام اس کی مانند ہیں؟ وہ قادر مطلق ہے، ہاں بعض وقت حکمت اس کی ایک کام کرنے سے اسے روکتی ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے 2 مرض دامن گیر ہیں، ایک جسم کے اوپر کے حصے میں کہ سر درد اور دوران سر،
اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا، نبض کم ہو جانا، دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا، یہ دونوں بیماریاں قریباً 20 برس سے ہیں۔ کبھی دعا سے ایسی رخصت ہو جاتی ہیں کہ گویا دور ہو گئیں، مگر پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ یہ بیماریاں بالکل دور کر دی جائیں، تو جواب ملا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تب میرے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا کہ مسیح موعود کے لیے یہ بھی ایک علامت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ 2 زرد چادروں میں اترے گا۔ تو یہ وہی 2 زرد رنگ کی چادریں ہیں، ایک اوپر کے حصہ بدن پر اور ایک نیچے کے حصہ بدن پر، کیونکہ تمام اہل تعبیر اس پر متفق ہیں کہ عالم کشف یا عالم رویا میں جو نبوت کا عالم ہے، اگر زرد چادریں دیکھی جائیں تو ان سے بیماری مراد ہوتی ہے۔ بس خدا نے نہ چاہا کہ یہ علامت مسیح موعود کی مجھ سے علیحدہ ہو۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم نے اس جگہ انجیل کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسیح صرف اپنے خون کا فائدہ پہنچانے کے لیے آیا تھا، یعنی اس لیے کہ تا گناہ کرنے والے اس کے مرنے سے نجات پاتے رہیں، ورنہ انجیل کی تعلیم ایک معمولی بات ہے جو پہلے سے بائبل میں موجود ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ صرف دکھانے کے دانت ہیں، اس پر عمل کرنا مقصود ہی نہیں۔ اور یہی سچ ہے۔ کیا عدالتیں اس پر عمل کرتی ہیں؟ کیا خود پادری صاحبان اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا عوام عیسائی اس کے پابند ہیں؟ ہاں، کفارہ اور خون مسیح کے موافق ضرور عمل ہو رہا ہے، اور اس سے یورپ، امریکہ دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ بھی سخت غلطی ہے کہ انجیل کی تعلیم کو کامل کہا جائے۔ وہ انسانی فطرت کے درخت کی پورے طور پر آبپاشی نہیں کر سکتی، اور صرف ایک شاخ کو غیر موزوں طور پر لمبی کرتی ہے اور باقی کو کاٹتی ہے۔ اور جن جن قوتوں کے ساتھ انسان اس مسافر خانہ میں آیا ہے، انجیل ان سب قوتوں کی مربی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت پر نظر کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مختلف خواص غرض سے دیے گئے ہیں کہ تا وہ مختلف وقتوں میں حسب تقاضا، محل اور موقع کے ان قوا کو استعمال کرے۔ مثلا انسان میں من جملہ اور خلقوں کے ایک خلق بکری کی فطرت سے مشابہ ہے اور دوسرا خلق شیر کی صفت سے مشابہت رکھتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بکری بننے کے محل میں بکری بن جائے اور شیر بننے کے محل میں وہ شیر بن جائے۔ اور خدا تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ ہر وقت اور ہر محل میں بکری بنا رہے، اور نہ یہ کہ ہر جگہ وہ شیر ہی بنا رہے۔ اور جیسا کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہر وقت انسان سوتا ہی رہے، یا ہر وقت جاگتا ہی رہے، یا ہر دم کھاتا ہی رہے، یا ہمیشہ کھانے سے منہ بند رکھے، اسی طرح وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنی اندرونی قوتوں میں سے صرف ایک قوت پر زور ڈال دے اور دوسری قوتیں جو خدا کی طرف سے اس کو ملی ہیں ان کو لغو سمجھے۔ اگر انسان میں خدا نے ایک قوت حلم اور نرمی اور درگزر اور صبر کی رکھی ہے، تو اسی خدا نے اس میں ایک قوت غضب اور خواہش انتقام کی بھی رکھی ہے۔ بس کیا مناسب ہے کہ ایک خدا داد قوت کو تو حد سے زیادہ استعمال کیا جائے اور دوسری قوت کو اپنی فطرت میں سے بکلی کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ اس سے تو خدا پر اعتراض آتا ہے کہ گویا اس نے بعض قوتیں انسان کو ایسی دی ہیں جو استعمال کے لائق نہیں، کیونکہ یہ مختلف قوتیں اسی نے تو انسان میں پیدا کی ہیں۔ بس یاد رہے کہ انسان میں کوئی بھی قوت بری نہیں ہے، بلکہ ان کی بد استعمالی بری ہے۔ سو انجیل کی تعلیم نہایت ناقص ہے، جس میں ایک ہی پہلو پر زور دیا گیا ہے۔ علاوہ اس کے دعویٰ تو ایسی تعلیم کا ہے کہ ایک طرف تمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دے، مگر اس دعویٰ کے موافق عمل نہیں ہے۔ مثلا ایک پادری صاحب کو کوئی تمانچہ مار کر دیکھ لے کہ پھر عدالت کے ذریعے سے وہ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ بس یہ تعلیم کس کام کی ہے جس پر نہ عدالتیں چل سکتی ہیں نہ پادری چل سکتے ہیں؟ اصل تعلیم قرآن شریف کی ہے جو حکمت اور موقع شناسی پر مبنی ہے۔ مثلا انجیل نے تو یہ کہا کہ ہر وقت تم لوگوں کے تمانچے کھاؤ اور کسی حالت میں شر کا مقابلہ نہ کرو،
مگر قرآن شریف اس کے مقابل پر یہ کہتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، شورہ 41۔ یعنی اگر کوئی تمہیں دکھ پہنچاوے، مثلا دانت توڑ دے یا آنکھ پھوڑ دے، تو اس کی سزا اسی قدر بدی ہے جو اس نے کی۔ لیکن اگر تم ایسی صورت میں گناہ معاف کر دو کہ اس معافی کا کوئی نیک نتیجہ پیدا ہو اور اس سے کوئی اصلاح ہو سکے، یعنی مثلا مجرم آئندہ اس عادت سے باز آ جائے، تو اس صورت میں معاف کرنا ہی بہتر ہے، اور اس معاف کرنے کا خدا سے اجر ملے گا۔ اب دیکھو اس آیت میں دونوں پہلو کی رعایت رکھی گئی ہے، اور عفو اور انتقام کو مصلحت وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ سو یہی حکیمانہ مسلک ہے جس پر نظام عالم کا چل رہا ہے۔ رعایت محل اور وقت سے گرم اور سرد دونوں کا استعمال کرنا یہی عقل مندی ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم ایک ہی قسم کی غذا پر ہمیشہ زور نہیں ڈال سکتے، بلکہ حسب موقع گرم اور سرد غذائیں بدلتے رہتے ہیں، اور جاڑے اور گرمی کے وقتوں میں کپڑے بھی مناسب حال بدلتے رہتے ہیں۔ بس اسی طرح ہماری اخلاقی حالت بھی حسب موقع تبدیلی کو چاہتی ہے۔ ایک وقت روب دکھلانے کا مقام ہوتا ہے، وہاں نرمی اور درگزر سے کام بگڑتا ہے، اور دوسرے وقت نرمی اور تواضع کا موقع ہوتا ہے، اور وہاں روب دکھلانا سفلا پن سمجھا جاتا ہے۔ غرض ہر ایک وقت اور ہر ایک مقام ایک بات کو چاہتا ہے، اور جو شخص رعایت مصالح اوقات نہیں کرتا وہ حیوان ہے نہ انسان، اور وہ وحشی ہے نہ مہذب۔